بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 30 دسمبر 2023 کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ تو ناظرین، آج ہمارے پاس جو اپڈیٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، ججمنٹ تھی، جو ہم نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیوز میں پیش کی تھی۔ تو اب اس کا فائنانس ڈویژن کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن آئی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب اس فیصلے سے کیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین کی کمیوٹ کی جو رقم تھی وہ دوبارہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ اس کو 50% تک لایا جائے، یعنی 50 کمیوٹ اور 50 پینشن۔ اب مختصر طور پہ آپ کو جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں ذرا۔ دیکھیں ناظرین، ہم نے بتایا تھا کہ 2001 سے پہلے جو سرکاری ملازمین ریٹائر ہوئے تھے تو اس ٹائم جو کمیوٹ کی رقم تھی وہ 50 تھی اور 50 پینشن تھی۔ تو یہ جو ریشو تھی پھر یہ بعد میں چینج کر دی گئی 2001 کے بعد، پھر اس کی جو ریشو تھی وہ رکھ دی گئی 40-60 کر دی گئی، یعنی 40 جو ہے وہ کمیوٹ کی رقم اور 60 جو ہے وہ آپ کی پینشن۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر یہ تیسری دفعہ یہ چینج ہوئی اور 35 یعنی 35% جو ہے وہ 35 کمیوٹ اور باقی جو 65 ہے وہ پینشن رکھ دی گئی۔ اچھا، اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ تو سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دی تھی کہ نہیں بھائی، یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہے، بلکہ جو کمیوٹ کی رقم ہے وہ بھی 50 ہوگی اور 50 جو ہے وہ پینشن، اور اس طرح سے ملا کے یعنی جب پینشن ڈبل ہوتی ہے سرکاری ملازم کی ایک خاص عمر میں، یعنی سپر اینوٹیشن پیریڈ اس کو کہتے ہیں، جب وہاں تک آپ پہنچتے ہیں یعنی 72 سال کی عمر میں، تو اس ٹائم آپ کی جو رقم ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ وہ آپ کی رقم 50-50 یعنی ڈبل ہو جانی چاہیے، جو آپ کی کرنٹ پینشن چل رہی ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، جو سرکاری ملازمین 2001 سے پہلے ریٹائر ہوئے تھے تب 50-50 تھی، اب ان کی جو عمر تھی 72 سال وہ جا کے ہوئی 2001 کے بعد۔ اب حکومت نے کیا کیا کہ ان پہ بھی وہی نافذ کر دیا جو 2001 کے بعد کی جو ریشو تھی 40-60 کی۔ تو اس طرح سے ان سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہوئے تھے 2001 سے پہلے ان کو خام خواہ کا نقصان ہوا تھا، جبکہ اس ٹائم جو تھی ریٹائرمنٹ کے وقت جو یہ انوٹیشن کا پیریڈ کے ٹائم جو رقم ڈبل ہونی تھی وہ 50 ہونی تھی، یعنی پینشن ڈبل ہو جانی تھی، 50 کمیوٹ اور 50 پینشن۔ تو اب یہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی کہ نہیں، ان کو جو ہے وہی 50 کی ریشو سے 50 اپنا جو کمیوٹ کی رقم ہے اور 50 پینشن کی رقم ہے وہ کمبائن کر کے، اور پھر ان کی جو پینشن ہوتی ہے وہ 72 سال کے بعد وہ ڈبل ہونی چاہیے۔ تو اس بارے میں جو ہے ہمیں ایک یہ ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل کو جو ہے وہ کسی نے ریکویسٹ کی ان کے اپنے ملازمین میں سے ہی کہ یہ جو 2001 سے پہلے سرکاری ملازمین ریٹائر ہوئے تھے تو اس کا یعنی سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا اس کے بارے میں کلیریفیکیشن مانگی تھی۔ تو اس پہ کیا تھا یہ دیکھیں، تھوڑا سا اس کو قریب کرتے ہیں۔ تو اس پہ یہ ای میل تھی، ای میل 22/12/2023 کو ای میل کی گئی ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل کو۔ تو ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل نے رپلائی میں یہ بتایا کہ ود ریفرنس ٹو یور ای میل ڈیٹڈ 2022 یعنی 22/12/2023 اٹ از انٹیمیٹڈ دیٹ Ministry of Defense, the department is not a party in the writ petition in CP فلاں فلاں to CP فلاں فلاں۔ تو اب یہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو رٹ پٹیشن دائر ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، تو اس میں جو ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل تھا یہ پارٹی نہیں تھی، یعنی ملٹری اکاؤنٹس جو ہے یہ پارٹی نہیں تھی، بلکہ باقی جو عام سویلین سرکاری ملازمین ہیں ان کی بات تھی۔ تو پہلے تو یہ انہوں نے کلیئر کیا کہ ہم پارٹی نہیں تھے۔ اچھا، اب یہ بات تو ہو گئی ملٹری اکاؤنٹس کی، لیکن سول اکاؤنٹس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جس وجہ سے ہم نے ویڈیو بنائی اور آپ کے کویسچن بھی تھے اس کی کلیریفیکیشن کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی۔ تو اب یہ اگلا آپ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ however section officer R6 فائنانس ڈویژن اسلام آباد has been consulted، یعنی فائنانس ڈویژن اسلام آباد سے بھی کنسلٹ کیا گیا ہے، تو ویا ٹیلی فون کے تھرو کانٹیکٹ کیا گیا ان سے ریگارڈنگ دا ابو سبجیکٹ میٹر۔ In response thereto, he informed that Finance Division Islamabad has already filed review petition in Supreme Court۔ تو انہوں نے بھی کلیئر کر دیا، فائنانس ڈویژن نے اسلام آباد نے کلیئر کر دیا کہ بھائی اس ججمنٹ کے اگینسٹ بھی کیا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر ریویو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیس سٹل جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور آگے انہوں نے کلیریفائی بھی کیا کہ دا ڈیسیژن آف وچ از اویٹڈ، کہ اس کا فیصلہ ابھی تک آئے گا، جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد دیکھیں ایک بات تو ہے، پرابلم ہے یہاں ہمارے ہاں، ادھر سپریم کورٹ جو ہے وہ معزز عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے، سرکاری ملازمین کے حق میں سناتی ہے، پینشنرز کے حق میں، فیملی پینشنرز کے حق میں، اور دوسری طرف کیا ہو جاتا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹ دائر کر دیتی ہے، وہ پٹیشن ریویو پٹیشن دائر کر دیتی ہے، اور معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح سالوں سال جو ہے چلا جاتا ہے، اور وہ سرکاری ملازمین وہ ویسے 72 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں جب ان کی رقم ڈبل ہونی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی سرکاری ملازمین اس دنیا سے بھی رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ کیس ان کے پینڈنگ میں جا رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بیچارے سرکاری ملازمین جو پینشنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے احساسات کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ کرنے والی بات ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے، لیکن لیگل طریقے سے جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی پٹیشن ریویو پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو ریویو پٹیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کیس جو ہے وہ یہ جو ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ نے دی تھی وہ بالکل ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کے کچھ پہلو ہو سکتے ہیں جن کو ریویو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو سپریم کورٹ ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے، اور اس کے بعد کوئی اور ہمارے پاس ادارہ نہیں ہے جس کے پاس ریویو میں جایا جائے یا دوبارہ پٹیشن دائر کی جائے۔ تو یہ فائنل اتھارٹی ہے سپریم کورٹ، اور یہاں پہ ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ تو اب مختصراً ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس ٹائم تک یہ کیس پینڈنگ میں ہے، اور جو 2001 سے پہلے سرکاری ملازمین ریٹائر ہوئے تھے یا اس کے بعد جو ریٹائر ہوں گے تو ان کی جو کمیوٹ کی جو ریشو ہے وہ ابھی سٹل یہی 35 to 65 ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 40 to 60، اور اس سے پہلے جو تھی وہ 50-50 تھی۔ تو وہی ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔